अंदरूनी मामलात नहीं हैं, इसमें बैरूनी मामलात मुलव्वस हैं, बैरूनी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तोड़ने में वक्त लगेगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम काफ़ी करीब हैं और इंशाअल्लाह हम देखेंगे कि ममलिकत पाकिस्तान मुकम्मल तौर के ऊपर ऐसे जो इस तरह के जो वाक़यात हैं हम उनसे मुकम्मल तौर के ऊपर निजात पाएंगे। और जिस तरह से हमने देखा है कि नेशनल एक्शन प्लान के बाद बहुत कमी आई है टेररिज्म के वाक़यात में, दहशतगर्दी के वाक़यात में, इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि हम इससे बिल्कुल मुकम्मल निजात जो है वो पा लेंगे। और ये हमारा एम है। इस वक्त हमारी जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उस वो कई दफ़ा हम ये बात कर चुके हैं नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद ही वो कसौटी है जिसके ऊपर इंशाअल्लाह इस तरह के वाक़यात के ऊपर मुकम्मल जो है वो काबू पाया जाएगा और हम बड़ी तेज़ी से इंशाअल्लाह नेशनल एक्शन प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। तवील बहस के बाद आज जो एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम थी उस पर जो मज़ीद बहस की ज़रूरत महसूस की गई है और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है जिसमें जो एसेट स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी। और आज ख्याल था कि उसको अप्रूव करके और जो है वो नाफज कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें जो है वो तातुल आया है और कल अब इसके ऊपर बहस होगी क्योंकि काबीना के अरकान इसके ऊपर मज़ीद बहस चाहते हैं। एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है, बात हुई है, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है और इसलिए जो एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसको कल तक जो है वो कमेटी के सामने सबमिट किया जाएगा। और यानी अभी जो ख्याल था कि आइंदा 24 घंटों में स्कीम आ जाएगी, ज़ाहिर है अब वो नहीं आएगी, अब इसको कुछ जो है वो तातुल इसमें जो है वो आएगा। काबीना ने जो मनी लॉन्ड्रिंग के हालिया केसेस हैं उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और हमने देखा है कि किस तरीके से शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने जिस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग की और जो पिछले हुक्मरानों की यही वो करतूत थे जिनकी वजह से पाकिस्तान आज एक बहरान, एक इक़्तिसादी बहरान का शिकार हुआ। आज अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, जब हम देखते हैं डॉलर में जो है वो फ्लक्चुएशंस आती हैं और हमें एक अमूमी इक़्तिसादी जो सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, इसकी बहुत बड़ी वजह वो करप्शन है जो माजी में इन 3 ख़ानदानों ने, यानी 2 ख़ानदानों ने, शरीफ फैमिली ने और ज़रदारी फैमिली ने की है। और इसके ऊपर हमें उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा और ये मुकदमात मंतकी इंजाम तक जो है वो पहुँचेंगे। हमने देखा किस तरह से बिल्कुल बेबस थे सलमान शहबाज साहब जब रात को उनसे सवालात किए गए इस हवाले से, बिल्कुल बेबस थे, उनके पास जवाब नहीं था और इसीलिए शहबाज शरीफ साहब के पास भी कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए ये पूरा जो ख़ानदान है, चाहे इसहाक डार हों, हसन नवाज़ हों, हुसैन नवाज़ हों, ये अदालतों का सामना नहीं कर रहे हैं और ये मुल्क से बाहर है। और यहाँ पर जो पैसा पकड़ा भी गया है, यहाँ पर जो पैसा आया भी गया है, $26 मिलियन, जिस तरह से हमने देखा है कि जो टीटी के ज़रिए शहबाज शरीफ की फैमिली को आया है, इसी तरह से जो कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो नवाज़ शरीफ की फैमिली को इससे पहले अल अज़ीज़िया में या हिल मेटल में आए हैं, ये सारे के सारे टिप ऑफ द आइसबर्ग हैं। ये पूरा हुजम आपको सिर्फ अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इनका कितना पैसा बाहर पड़ा होगा अगर ये $26 मिलियन, $30 मिलियन डिक्लेयर करके पाकिस्तान लाते हैं और उसके पीछे ये हालत है कि सारे की सारी जायदाद जो है वो हमज़ा शहबाज साहब की 99% जो डिक्लेयर एसेट्स हैं वो टीटी के ऊपर हैं। हमज़ा शहबाज के 95% एसेट्स जो हैं वो टीटी के ऊपर बेस हैं। नुसरत शहबाज साहिबा के 85% जो हैं वो बाहर से आने वाले पैसों के ऊपर है। इसी तरह से जो बाकी बेटियां हैं, जो बहनें हैं, उनकी जो 100% एसेट्स हैं वो बाहर से आने वाले पैसों के ऊपर है। यही हाल बाकियों का है। यही हाल आप देखते हैं कि हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसका भी यही हाल है। हमने देखा है नवाज शरीफ साहब का भी फैमिली का यही हाल है। एक रात में हिल मेटल से
1 अरब 2 करोड़ रुपया जो है वो नवाज शरीफ साहब को ट्रांसमिट होता है, और अगली ही रात वो 82 करोड़ रुपया मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दे देते हैं, जिससे मरियम नवाज जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदती हैं। और जो बाकी मामला है आपके सामने है आसिफ जरदारी साहब का, जिन्होंने पूरा बैंक ही ख़रीद लिया। उन्होंने कहा कि किसी और बैंक को जमा ही कराने की क्या ज़रूरत है, अपना ही बैंक ख़रीदते हैं और वहीं से सारा काम चलाते हैं। सो ये आप एक चेन देख रहे हैं जो कि आपके सामने है। इस तरह के और भी मुकदमात आपके सामने आएंगे, और आप होशरबा जो आगे मुकदमात की तफसीलात आपके सामने आएंगी, उससे आपकी बिल्कुल नींदें उड़ जाएंगी। और ये मामला सिर्फ टॉप तक नहीं है, इनके जो नीचे कैबिनेट के इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे वो भी सारे के सारे इसी धंधे में मुलव्वस थे। ये जो सब अकामा रख के बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ को, एहसन इकबाल को, ख़ुद नवाज शरीफ को, इन लोगों को अकामे रखने की क्या ज़रूरत थी? ये जो सब लोग बाहर अपने एक अकाउंट्स बनाने के लिए अकामे रख के बैठे हुए थे, क्यों रख के बैठे हुए थे? ये सवाल अहम है। इस सवालों के जवाब आपको आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू होंगे और आपको इल्म होगा। ये अभी तक जो इन्वेस्टिगेशंस आपने देखी हैं, ये सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं जो हमारे इक़्तिदार में आने से पहले की हैं। अब हमारे दौर की इन्वेस्टिगेशंस आपके सामने आएंगी और आप देखिएगा कि वो किस कदर होशरबा है और वो किस तरीके से आपको आगे मालूम होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये करप्शन है जिसने मुल्क को इस हाल पे पहुंचाया है, तो जब आप एक्सटेंट देखेंगे, जब हुजूम देखेंगे आप करप्शन का और इन लोगों का, तो फिर जो बाकी तो पाकिस्तान पूरे को यकीन ही है, लेकिन जो जिनको नहीं भी यकीन उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसी तरीके से स्टील मिल रिवैम्पिंग का प्लान जो है वो पेश किया जा रहा है। इसमें मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जो एक कहा जा रहा था कि स्टील मिल जो है वो, जब ये जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है नहीं शुरू हुआ था, ये दौर जब जमहूरियत ने अपना इंतकाम नहीं लिया था, यानी जरदारी साहब नहीं आए थे, तो उस वक्त स्टील मिल एक प्रॉफिट का में जो एक इदारा था। लेकिन हमने देखा कि जरदारी साहब ने उस वक्त तक चैन नहीं लिया जब तक स्टील मिल को मुकम्मल बंद नहीं कर दिया। लेकिन खैर अब भी खुशी की बात यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एक गुडविल है उसकी वजह से एक दोबारा अब उसमें रीवैम्प हो रहा है। 6 कंपनीज जो हैं उन्होंने इसमें अपना इंटरेस्ट जाहिर किया है। पीपीपी मोड के ऊपर, पब्लिक प्राइवेट मोड के ऊपर जो है वो हम इसको फ़िलहाल जो है वो एक तजवीज़ है कि वो इसको चलाया जाएगा। 6 बहुत बड़े जाइंट्स हैं दुनिया के स्टील के, जिन्होंने स्टील मिल में जो है वो पार्टनर बनने की अपनी ख्वाहिश जो है वो इजहार उसका किया है। इस वक्त जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है स्टील मिल की वो 1.1 मिलियन टन है, जिसको 3 मिलियन टन तक जो है वो बढ़ाया जाएगा। हमारी डिमांड जो है वो 9 मिलियन टन के करीब है, तो भी काफ़ी इसमें है कैपेसिटी कि इसके साथ सिर्फ हमने ख्याल करना है कि हमारी जो प्राइवेट स्टील मिल के जो लोग हैं उनका बिजनेसेस मुतासर ना हो और उनको उनके मफादात जो हैं वो मुतासर ना हो। इसके साथ साथ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है वो उसकी कैपेसिटी बढ़ाने का मामला है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और वफाकी काबीना ने ये एक टास्क सौंपा है डॉक्टर इशरत साहब को। 2 माह में वो इसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे कि किस तरह से हम ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है उसको मजबूत भी बनाया जा सके और उसकी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट की भी ज़रूरत है। क्योंकि होता यह है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स आती हैं, बाद में उनका पता ही नहीं चलता कि उनके साथ क्या बना, क्या हुआ, उसके ऊपर इक़दामात हुए नहीं हुए, और फिर रिपोर्ट्स इतनी देर बाद आती हैं कि उनकी जो यूटिलिटी है वही ख़त्म हो चुकी होती है। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम इसके जो ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस है उसको मजबूत करें और उसके मुताबिक जो है वो लेके जो है वो हम आगे चलें। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेस, ये जो हमारी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, ये बहुत एक अहम मामला है जिसमें कि डिस्कशंस आपको मालूम है कि चल रही हैं। इसमें जो है वो कई
ملین اور ڈالرز کا اس میں معاملہ ہے. یہ بہت بڑی ٹرانزیکشن ہے جو ایک ہونے جا رہی ہے. اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے پی ٹی اے کا پہلے پورا موقف جو ہے وہ لیا ہے. اب پی ٹی اے کی اس میں ایکسپرٹ اوپینینز بھی آ گئی ہیں. سو خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں ہمارے منسٹر فار آئی ٹی, وہ ان کے ساتھ اسد عمر صاحب ہیں, رزاق داؤد صاحب ہیں, حماد اظہر صاحب ہیں اور زلفی بخاری صاحب ہیں. ان کو یہ 5 ممبر ایک کیبنٹ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو پی ٹی اے کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کو دیکھے گی اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک حتمی فیصلہ کرے گی. فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہائرنگ پالیسی ہے اس کو اس میں جو ہے وہ تبدیلیاں لائی گئی ہیں. اب پہلے آپ کو معلوم ہے جو گریڈ 1 سے 5 تک کے جو لوگ ہیں زیادہ, یعنی بالکل جو نچلے گریڈز ہیں, ان میں صرف سفارش پہ بھرتیاں ہو رہی تھیں. ایم این ایز کو, ایم پی ایز کو کوٹے دیے جاتے تھے کہ وہ اپنے لوگ جو ہیں وہ بھرتی کرا لیں. تمام اس قسم کے کوٹاز ختم کر دیے گئے ہیں اور گریڈ 1 ٹو گریڈ 5 جو اب بھرتی ہوگی وہ قرعہ اندازی کے ذریعے یا بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہوگی. جو لوگ بھی اپلائی کریں گے گریڈ 1 ٹو 5 میں, آپ کو معلوم ہے جیسے ہمارے نائب قاصد ہیں یا چپراسی ہیں یا اس طرح کے بیراز ہیں, مالی ہیں, یہ جو بہت چھوٹی پوسٹ ہیں, ان میں بھی ایک ہماری کوشش تھی کہ ایک میرٹ جو ہے وہ لے کے آیا جائے. اور ایک ابھی فیڈرل پبلک سروس کمیشن جو ہے اس کو ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کو مزید اس کی کیپیسٹی بڑھانے کی ضرورت ہے. ان دا مین ٹائم آپ کو معلوم ہے جو باقی پوسٹ ہیں وہ گریڈ 15 سے اوپر وہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے ہوتی ہیں. مختلف گریڈز میں جو پوسٹ ہیں وہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے ذریعے آتی ہیں اور نیشنل ٹیسٹنگ سروس کے اوپر بہت زیادہ یہ سٹیزن پورٹل میں بھی کافی اس کی شکایات آئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی ایک ٹیسٹ کا جو نظام ہے وہ فول پروف نہیں ہے اور اس میں پرابلمز ہیں. لہٰذا جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ٹیسٹنگ سروس کی جو کمپنیز ہیں ان کو ری ویمپ کرے اور ان کو ایک دیکھا جائے کہ وہ اس معیار کے اوپر پورا اترتی ہیں یا نہیں, اور صرف وہی کمپنیز جو ہیں وہ ٹیسٹ اب کر سکیں گی جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے ان کو اپروو کرے گا. کل پرائم منسٹر صاحب ایک لینڈ مارک ہاؤسنگ جو ہمارا نیا گھر ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کی انیگوریشن کرنے جا رہے ہیں. بہت بڑا ایونٹ ہے یہ, جس کے ذریعے پہلے مرحلے میں 1,35,000 جو اپارٹمنٹس ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد اوور آل 50 لاکھ گھر جو ہیں وہ انشاءاللہ 5 سالوں میں ہم تعمیر کریں گے. بہت بڑا پروگرام جو ہے وہ یہ اس کو جو ہے وہ سامنے لایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اپوائنٹمنٹس آج کچھ ہیں جس میں عامر علی صاحب جو سی ڈی اے کے ایگزسٹنگ چیئرمین ہیں ان کو 3 مہینے مزید جو ہے وہ ایکسٹینشن دی گئی ہے اس کام اپنے سی ڈی اے کے چیئرمین کے طور کے اوپر. ڈاکٹر اکرام علی جو ہیں وہ چیئرمین ہیں اس وقت فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد کے, ان کو 1 سال کی توسیع دی گئی ہے. ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے چیئرمین کے لیے ڈاکٹر عامر احمد جو ہیں وہ نئے چیئرمین ہوں گے. ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے 3 نئے ممبرز بھی شامل کیے گئے ہیں ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ میں. ان میں طارق احمد شاہ صاحب ہیں, سری چاند ہیں اور یاسر زمانی ہیں جو کہ نئے چیئرمین میں جو بورڈ ہے ایویکیو ٹرسٹ بورڈ کا اس میں لگائے گئے ہیں. تو فی الحال اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہم نے جو ایک فیٹف کی ریکوائرمنٹ بھی تھی اس کو بھی ہم نے میٹ ویٹ کیا ہے, اور اب جو سی ٹی ڈی ہے پریونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے اس کو وہ دیکھ پائیں گے. ایک نعمان حنیف سن آف حنیف جان محمد, یہ پاکستانی سٹیزن ہیں, ان کو یو اے ای ایکسٹراڈائٹ کرنے کا پروسیس یو اے ای گورنمنٹ نے ریکویسٹ کیا تھا, وہ جو ہے وہ دیا گیا ہے. اس کے ساتھ کرتارپور کوریڈور کے اوپر کلچرل سینٹر بنائے گی جو لوک ورثہ ہے اس کو یہ ہم نے سونپا ہے کام کہ وہ وہاں پر کلچرل سینٹر بھی بنائے اور اپنا میڈیا سینٹر بھی جو ہے وہ بنائے. لینڈ کمیشن کے جو چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ڈیفر کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ
پاکستان پینل کوڈ میں ایک امینڈمنٹ اپروو کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ ممالک جہاں پر ایکسٹریڈیشن اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان میں کئی جرائم میں ڈیتھ سینٹینس ہے، تو جن ممالک کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہوگا اور جیسے یورپی یونین ہے یا یو کے ہے، اور بہت سارے لوگ اس لیے ہم واپس نہیں لا پا رہے کہ ہمارے ہاں ایک کئی جرائم میں ڈیتھ پنشمنٹ ہے، تو ان ملزمان کے لیے جو حوالگی کا معاہدہ ہوگا اس میں یہ جو ڈیتھ سینٹینس ہے یہ اپلائی نہیں ہوگی، تاکہ ہم کم از کم اپنے جو ڈاکو چور ہیں ان کو تو واپس لا سکیں. یہ اس لیے جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا. اس کے علاوہ مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن جو ہے ان کو مقرر کیا گیا ہے. اس کے ساتھ اکرام علی صاحب جو ہے، جی بالکل وہ میں دیتا ہوں. ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل فائنانس جو ہیں اور سید مسعود رضوی، ان کو پاکستان اسٹینڈرڈز اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کا چیئرمین جو ہے وہ بنایا گیا ہے. باقی ایم او یوز ہیں وہ تو روٹین میں ہیں، وہ تو آ جائیں گے. یہ ہے جی آج کی ہماری کابینہ کی. جی جناب، جی شہباز تھینک یو چوہدری صاحب. دو سوالات ہیں. یہ جو کابینہ میں آج ایمنسٹی ریفر ہوئی ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے، کیا جو وہ ریٹس تھے وہ جو پرپوز کر رہے تھے وہ بہت ہائی تھے، یا جو کچھ اور طرح ایف اے ٹی ایف کے وجوہات کی وجہ سے یہ ریفر ہوئی ہے؟ اور سیکنڈلی آپ نے فرمایا کہ جو شپ اور باقی لوگ ہیں ان کے اوپر آپ لوگ انویسٹیگیشن آپ لانچ کرنے جا رہے ہیں، تو کوئی آپ تفصیلات بتائیں گے کون سے کیسز ہیں جو رائپ ہو چکے ہیں، اور وہ آپ نیب یا آپ کی طرف سے کوئی پرپوزل گورنمنٹ کی طرف سے کے خلاف شروع کرنے کے کیسز؟ منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں جو ایف آئی اے ان کو تحقیقات کر رہی تھی. اب ایف آئی اے کی جو تحقیقات مکمل ہوتی جائیں گی وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی. جہاں تک ایسیٹس ڈکلیریشن کا آپ نے بات کی ہے، ایسیٹس ڈکلیریشن جو ہے اس کے اوپر شک بائی شک دیکھا جا رہا ہے، اور اس میں جو اعتراضات ہیں، کئی فیٹف کے اعتراضات کا معاملہ نہیں ہے، وہ ہمارے اپنے جو یہاں پر کابینہ کے ممبران نے کئی نکات اٹھائے ہیں جن کے اوپر مزید بحث کی ضرورت ہے. لہٰذا پرائم منسٹر صاحب نے بہتر سمجھا ہے کہ کل ایک میٹنگ رکھ لی جائے. جی سر بشیر چودھری 24 سے یہ بتائیے گا کہ کل خبریں آئیں کابینہ میں رد و بدل کے حوالے سے، اگر سے آپ کی تردید کی، لیکن میڈیا پہ خاص طور پر رات کو پروگراموں میں اس انداز سے جو ہے وہ بحث چھڑی ہے کہ آپ کی تردید نے جو ہے وہ کام نہیں کیا. تو بتائیں گے کہ اس وقت ہے چل کیا رہا ہے کیبنٹ کے اندر، کہ کیا واقعی ہی کچھ ریشفلنگ ہونے جا رہی ہے؟ میں کل بتا چکا ہوں کوئی ریشفلنگ نہیں ہونے جا رہی ہے، اور سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں. جب ریشفلنگ کرنی ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ اناؤنس کرے گا. سر اور بھائی یہ بتائیے گا کہ آج پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کوئٹہ وزٹ پر ہیں، انہوں نے وہاں پہ پریس کانفرنس کی. ایک تو انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ وزیر داخلہ ہیں وزیر اعظم، 4 روز ہو گئے وہاں پر انسیڈنٹ ہوا لیکن پرائم منسٹر وہاں نہیں وزٹ کرنے کے لیے گئے. دوسرا یہ کہ نیکٹا کا اجلاس اب تک نہیں بلایا گیا. انہوں نے کوشچن کیا ہے کہ گورنمنٹ بتائے گی کہ نیکٹا کا اجلاس اب تک کیوں نہیں بلایا جا رہا. نہیں، نیکٹا کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیکٹا کا نہیں، یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس ہو چکے ہیں، اس میں یہ تمام معاملات جو ہیں وہ آلریڈی پتہ ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ بلاول صاحب کو تو ظاہر نہیں پتہ ہوگا ان کی ساری وجوہات کا. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو یہ اٹیکس بہت زیادہ ہوتے تھے. اب الحمدللہ اس میں بہت کمی آئی ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت افسوسناک ہے، اور اس میں یہ بھی نہ بھولیے کہ اس میں 2 ایف سی کے اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 2 جو ہیں وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. سو پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمیں ان واقعات کے اوپر پوری طرح قابو پانا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئٹہ جیسے واقعات کے اوپر پالیٹکس کرنا کوئی مناسب بات ہوگی. بلاول صاحب کو ٹھیک ہے، وہ ایک پالیٹیشین ہے، وہ زرداری صاحب پالیٹیشین ہے، وہ اپنی پالیٹکس کریں، لیکن مناسب نہیں ہے کہ اس وقت آپ جائیں اور کوئٹہ پہ جا کے آپ اس طرح کی سیاست کریں. وزارتوں کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے، آج میں اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس تھی جس میں پرائم منسٹر صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا، جو اسلام آباد کا جو آپشن ہوئی اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری گورنمنٹ کر کے چلی گئی تھی ہائی رائز کا سول ایویشن کو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو فگر بتا رہے ہیں
یہ جھوٹے ہیں, یہ 32% کم پہ کی ہے, یہ جی سیریز تھی, ابھی ایف سیریز کا ہوا ہے, انہوں نے اس پہ خاصا اعتراض کیا. دیکھیں مجھے جو ہمیں فگرز جو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میئر کا ایسے تعلق نہیں ہے, تو سی ڈی اے نے کیا ہے, اور سی ڈی اے نے جو فگرز ہیں جو دی ہیں, اور سی ڈی اے کی فگرز کے اوپر ابھی جو ہے وہ کیسے ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے, یا تو اس کی وہ کوئی ڈاکومنٹ دیں کہ یہ اس سے کم ہے جس پہ وہ سی ڈی اے بتا رہا ہے. سی ڈی اے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا آپ کو بتانے کا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ہی پہلے کر گئے تھے ہر چیز, تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ کر گئے ہوتے, ہو سکتا ہے ان کو رات کو خواب آتے ہوں. مرزا صاحب, لاسٹ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی, وزارتوں کی کارکردگی کے بارے میں لاسٹ جو کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی, اس میں اطلاعات ہیں کہ ایک ایسی اسمبلی کی منظوری دی گئی ہے جس میں پاکستان سپورٹس بورڈ کے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں وہ ان کی تعیناتی ہونی ہے. ہوا اس میں یہ تھا, وہ اسمبلی پچھلی گورنمنٹ نے بنائی تھی, جس میں جو جیل میں موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل اختر گنگیرا, ان کی سی وی سامنے رکھ کے وہ بنائی گئی تھی, جس میں 62 سال عمر. ڈی جی اسپورٹس بورڈ کا معاملہ میں آپ کو بتاؤں, پرائم منسٹر صاحب ایک ٹاسک فورس بنا چکے ہیں, نہیں وہ ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشنز آئیں گی تو اس کے بعد اسپورٹس کی ایک پورا ری ویمپ کر رہے ہیں وہ سسٹم. ابھی پچھلی اسمبلی کا مجھے نہیں پتا ہے, اس میں نہ اپروو ہوئی ہے نہ اس میں ہوئی ہے. جی جی ثناء اللہ, سر یہ 2-3 سوال ہیں. نہیں ایک ہی کرو. سر ضروری ہے. اوکے. ایک تو جس طرح کل خبریں چلی ہیں, کچھ چینل نے چلائی ہیں, لیکن یہ تو منہ پہ ٹیپ تو نہیں لگا سکتے, جو بولے گا وہ بولتا رہے, کیا کریں. آپ کے بعض وزراء فون کر کے جب رپورٹر کو خبر دیتے ہیں, کس رپورٹر کو فون کیا اور کس نے کیا؟ میں نے نہیں چلائی, میں نے ان سے کہا کہ ریکارڈ چلاؤں گا, انہوں نے منع کر دیا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں صرف کوشچن پوچھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ نہیں, آپ کو کس وزیر نے فون کر کے کہا؟ میں نے, اگر وہ مجھ سے ایگری کرتا تو میں ان کا نام چلاتا اور خبر چلاتا, ورنہ نہیں چلاتا. نہیں, آپ کو ایک وزیر صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ یہ خبر چلا دیں کہ کابینہ میں چینجز ہو رہی ہیں. سر میں ایک آپ کو بات, آپ نے مجھے تو فون کر کے نہیں پوچھا. آپ میرا فون ہی کبھی نہیں اٹھایا. نہیں, میں تو ہمیشہ کبھی فون نہیں اٹھایا. دوسرا سر یہ ایمنسٹی کا بتا دیں, ایمنسٹی کی ٹائم پیریڈ کتنا ریکمینڈ کر رہی ہے منسٹری آف فائنانس یا ایف پی آر, کہ 2 مہینے ہوگی, 30 دن ہوگی. سیکنڈ آپ نے جو ایک جواب دیا ہے وہ ضابطہ فوجداری میں جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں, اب کتنے لوگ ہیں جو آپ کی ڈیمانڈ پہ ایکسٹریڈیشن جن کی ہونی ہے, کیونکہ میرا جہاں تک معلومات ہے یہ یورپی یونین کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ شرک شامل کی جائے تاکہ جو ان کے کچھ ٹریڈ کے حوالے سے ایشوز ہیں وہ کلیئر ہو سکے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ایکسٹریڈیشن میں ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے, ایک تو الطاف حسین کا کیس بھی پینڈنگ ہے, الطاف حسین کو بھی واپس لانا ضروری ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار ہیں, حسین نواز ہیں, حسن نواز ہیں, یہ بھی پاکستان کے دیے ہوئے تحفے ہیں برطانیہ کو, جو ہم ان سے واپس چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ واپس کریں تاکہ ہم اپنی تفتیش جو ہے وہ مکمل کر سکیں. سو انشاءاللہ کافی لسٹ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں باقی ایجویر روڈ کے اوپر کن کن کی پراپرٹیز ہیں, سب کے دل دھڑکیں گے آج یہ آپ کے اس سوال کی تفصیل کے بعد کہ پی پی سی میں جو امینڈمنٹ آ رہی ہے کافی ساری لائنیں انشاءاللہ جو ہیں وہ لگیں گی. ٹائم پیریڈ جو ہے وہ میں نے جس طرح کہا کہ کل ڈیٹیل جو ہے وہ اس کے اوپر بات ہوگی. ویسے نہیں, ابھی فی الحال جو میٹنگ ہے وہ کیبنٹ میٹنگ نہیں ہے, کنسلٹیٹیو میٹنگ ہے کیبنٹ کے ان منسٹرز کی جن کے آپ سمجھیے کہ کنٹریبیوٹ اپنا کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں. واضح اپنا جو نیب کی بات ہو رہی تھی, جب کوئی غریب آدمی کی کرپشن پکڑی جاتی ہے یا کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ان کی تو دیواریں پھلانگ کے جا کے فجر کے ٹائم ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, سارے گھر والوں کو بھی اس میں وہ گرفتار کر لیتے ہیں. تو جب معاملہ امیروں کا یا سیاستدانوں کا آتا ہے تو وہاں پہ بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں, اندر جا نہیں سکتے. تو یہ امیر اور غریب کا فرق کب ختم ہوگا؟ دیکھیں میں پہلے چیئرمین جو ہے پہلے نیب والے میرے سے ناراض ہیں, وہ اب میں ایسی بات کروں آپ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں تو پھر وہ اور ناراض ہو جائیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے ہمارے ہاں